روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے بہت عاجز تھے۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے الہی، اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ میں بہت جلد زمین پر اپنا بہت زبردست عذاب بھیجنے لگا ہوں، تو اپنے اہل و عیال کے لیے کشتی بنا لے۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر لی۔ مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا، اے بیٹا، تو اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، ورنہ پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ کنعان تیراکی میں بڑا ماہر تھا اور وہ اپنی اس خوبی پہ مغرور بھی تھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والد محترم کو جواب دیا، اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں، میں فن تیراکی میں ماہر ہوں، میری شمع اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر میں کیوں تیری شمع کی پرواہ کروں؟ حضرت نوح نے کہا، بیٹا، اپنی زبان سے کلمہ بد نہ نکال، یہ طوفان عذاب الہی ہے، تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، تم اتنا تیر نہیں پاؤ گے، آخر کہاں تک تیرو گے؟ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جائیں گے، یہ عذاب الہی ساری شمع بجھا دے گا، صرف حق کی شمع جلتی رہے گی۔ بیٹا، میری بات مان لو اور کشتی میں آ جا۔ کنعان نے ہنس کر کہا کہ اے نوح، تو میری فکر نہ کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پہاڑ کی چوٹی تک کبھی پانی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت نوح چیخ اٹھے، اے بے خبر، ایسا مت کرنا، اس طوفان کے سامنے اونچے سے اونچا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہ بچائے گا۔ میری بات مانو، ضد اور غرور چھوڑو اور اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلامت رہو گے۔ کنعان نے جواب دیا، اے نوح، کبھی پہلے میں نے تیری نصیحت مانی ہے جو اب مانوں گا، تو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا مانوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرضے کہ حضرت نوح ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اس بدبخت نے بحث و تکرار جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک سربفلک اور تند و تیز موج آئی اور کنعان کا سارا غرور اس میں بہہ گیا اور وہ ڈوب گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کر حضرت نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے تمامین جہانوں کے رحیم و کریم مالک، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا میرا بیٹا ہی؟ حق تعالیٰ نے جواب دیا، جسے ہم نے غرق کیا ہے وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت سے نہ تھا۔ دیکھو، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب تو اس دانت کو اکھاڑ دے، بے شک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تجھے تکلیف دیتا ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور خود سوچتا ہے کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔